اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ون سے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ اس پیغام کے کچھ دو ہی روز بعد جو کہ ایک اہم ترین یورپی مندوب نے پاکستانہ کے دیا کہ کابل ایک بار پھر مذاکرات چاہتا ہے، رستہ کھولنا چاہتا ہے، بات چیت کا پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات کے رستے پہ آنا چاہتا ہے۔ آج خیبر ایجنسی میں افغانستان کی سرحد سے کس گروپ نے، کس دہشت گروپ نے، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے، بہرحال وہاں سے گولہ باری ہوئی اور 4 پاکستانی فوجی جوان شہید ہو گئے اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ سارا کچھ اس وقت ہوا ہے جب بھارت نے ایک بدترین سفارتی ناکامی کا مربع پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن بات نہیں بنی۔ اپنے ملک میں شدید تنقید ہو رہی ہے مودی سرکار پہ، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا، وہ پورا کھیل، پوری کھچڑی جو انہوں نے بنائی تھی، جس میں عرب ممالک کو بھی ڈالا تھا، امریکہ کو بھی ڈالا تھا، کبھی رشیا کو ڈال رہے تھے، وہ سارا کا سارا ملبہ خود نئی دہلی کے اوپر پڑ گیا۔ اور چودھری صاحب اگلے چند دنوں میں ایک اہم ملک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، 2 ممالک کا، لیکن ایک ملک ایسا ہے اس میں جس کے دورے کے دوران غالباً ملک کی سیاست اور خاص طور پہ کراچی کی سیاست پہ بڑا اثر پڑے گا۔ ایم کیو ایم کے استعفوں کا معاملہ اپنی جگہ اٹکا ہوا ہے اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نادرہ ریزائن کریں، اور بھی مطالبات رکھے انہوں نے۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب۔ عابدی صاحب السلام علیکم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے فیصل رضا عابدی صاحب یہ بتائیں ذرا، پاکستانی سیاست پہ بعد میں آتا ہوں، یہ تو اچھا ہوا نا کہ ہماری عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کے ایک پیغام دیا بھارت کو اور چانس لیا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو تعزیت افواج پاکستان کے جوانوں کی شہادت پہ جو افغان بارڈر پہ ہوئی، اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، میں تو آپ سے متفق نہیں ہوں کہ ہماری عسکری قیادت نے اور سیاسی قیادت نے پیغام دیا۔ ہماری عسکری قیادت تو انگیج ہے پوری دنیا کے دشمنوں سے، لیکن سیاسی قیادت تو اعلی کار بنی ہوئی ہے انڈیا کی، اور مسلسل وہ کام کر رہی ہے فوج پہ حملے کر کے، جیسے اس سے پہلے ISI کے چیف کے اوپر کیا جیو جنگ گروپ نے، اس کے بعد پھر پیچھے آیا تو آپ JUI کی طرف سے آواز نکلی، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد کی تقریر آئی، اس کے بعد پھر خواجہ آصف صاحب چیخے، پھر میاں مشاہد اللہ خان صاحب چیخے، اور اس کے بعد الطاف حسین صاحب چیخے۔ تو یہ تو ایک جوائنٹ وینچر ہے۔ آپ کے ایک پروگرام میں اس کا بظاہر اظہار کر چکا ہوں، ان تمام سیاسی جماعتوں کا نشانہ ہی فوج ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ انڈیا نے حملہ کیا اور انڈیا نے ہم پہ کرٹیسائز کیا تو یہ بات غلط ہے۔ ہمارے تو سیاستدان خود انڈیا کا کام کر رہے ہیں۔ آپ راؤ کو بجائے سرحدوں پہ تلاش کرنے کے اپنی پارلیمنٹ میں تلاش کر رہے ہیں، ساری رو تو آپ کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی۔ آپ بڑی خوفناک بات کر رہے ہیں عابدی صاحب۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں رو کہاں سے بیٹھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو آپ کی افواج جب جنگ میں انگیج ہے، اعلان جنگ ہو چکا ہے، پاکستان اندرونی دشمنوں سے بظاہر مقابلہ کر رہا ہے، ایک طرف طالبان آپ کے افواج پہ حملے کر رہے ہیں، میاں صاحبان کے بیان آ رہے ہیں کہ ہماری اور ان کی سوچ منسلک ہے، وہ مذاکرات کر کے سافٹ کارنر دے رہے ہیں، اور کیا کرنا ہے انہوں نے افواج پاکستان کے ساتھ؟ افواج پاکستان کے ساتھ کوئی سیاسی قیادت نہیں کھڑی ہوئی، نہ عوام سیاسی قیادت کے ساتھ کھڑی ہے، عوام تو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ کسی دن مارکیٹ چیک کر لیں، اور ان کو کوئی غرور اور تکبر ہے تو یہ بھی کوئی جلسہ کر کے اپنی مارکیٹ چیک کر لیں، آپ کو خود نظر آ جائے گا۔ اور کیا ہوتا ہے حملہ؟ آپ یہاں پہ ڈیفالٹر کر رہے ہیں ISI کو، آپ انگیج کر رہے ہیں کہ ISI آپ کے سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، اور دھرنے کے پیچھے ISI نہیں، تو دھرنے کا اصل کاز کیا تھا؟ دھرنے کا اصل کاز تھا کہ انصاف لو۔ یہی آپ کا کام پچھلے 10 سال سے یہ عدالتیں کر رہی ہیں۔ 7 سال سے میں ایک عدالت کے اوپر چیخ رہا ہوں کہ یہ جج یہاں پہ صرف وردی کی تسلیل اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے جو سب آرڈینیٹ ہے، اس کے جو ماتحت لوگ ہیں، اس کے اندر اس کا بھرم ختم ہو جائے۔ وردی تو جیتی بھرم پہ، جب آپ خود وردی پہ الزام لگائیں گے، آپ کی سٹنگ کینڈیڈیٹ کے لوگ وردی پہ الزام لگائیں گے، آپ کی سیاسی جماعتوں کے قائدین وردی پہ الزام لگائیں گے، تو آپ انڈیا کو کیا پیٹ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ انڈیا نے کیا لینے دینا ہے؟ انڈیا سے ہماری ایک ہی جنگ ہونی ہے، کلیئر ہونی ہے، اور اس کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو بھی جنگ ہونی ہے پاکستان اور انڈیا کی، وہ ایٹمی وار ہونی ہے۔ یہ ٹک ٹاک جو چل رہا ہے سرحدوں کے اوپر، پھر ایک طرف $75 بلین UAE انڈیا کو دے رہا ہے، ادھر سے افغانستان حملہ آور ہو گیا ہے۔ پاکستان کو بس اسی سٹیج سے تو نکالنا ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے کہ آپ کو وردی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نیوکلیئر وار ہونی ہے؟ جو بھی ہوگی نیوکلیئر وار ہوگی ڈاکٹر صاحب۔ ہم نے یہ پٹاخہ کیا گھر میں بجانا ہے؟ ہم یہ اسلحہ جو بنا رہے ہیں، یہ میزائل بنا رہے ہیں، یہ جو ہم طیارے بنا رہے ہیں، JF ٹینڈر، یہ کس لیے بنا رہے ہیں؟ آف کورس وار ہونی ہے۔ ہمیں 22 کروڑ، وہ ہیں 1 ارب 22 کروڑ، ہمارا رقبہ ان کے مقابلے میں 15% ہے، ان کا رقبہ ہم سے 85% زیادہ ہے، تو وہ جنگ لڑ کے دیکھ لیں۔
जंग के अंदर हम पहले ही जीते हुए, हम 22 करोड़ मरेंगे, वो एक अरब 22 करोड़ मरेंगे, इनको भी उस चीज का पता है। असल वॉर तो ये है कि इंडिया का एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट सामने आया है कि इक्तिसादी और माशी तौर पे मुस्तहकम पाकिस्तान कहीं ज्यादा खतरनाक है एक न्यूक्लियर पाकिस्तान से। तो जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट बढ़ेंगे ऐसे ऐसे मोदी को भी डायरिया लगेगा, और ये मोदी के जो एजेंट या पाकिस्तान में सियासी जमातें बैठी हैं इनको भी डायरिया लगेगा, इनको वही लग रहा है। नहीं तो ये आपने सारी सियासी जमातों और बैठ दिया इसमें, आम सियासी जमातें जो जिसने फौज के खिलाफ तकरीरें करके बाकायदा अमल में हिस्सा लिया है, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने नहीं बदला। 10-7 साल से यही काम आपकी सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, ये जजेस कर रहे थे, यही काम फिर यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, JUI और मियां साहब के इश्तराक से शुरू हुआ। बल्कि मैं तो एक बात आपको बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड आजकल इनके अंदर शिकवे चल रहे हैं, यार हम सब ने जाके एंगेज होना था, तुमने हमें एंगेज करके पीछे से भाग गए। एंगेज किससे होना था? फौज से। अच्छा, फौज से नहीं आपस में बात कर रहे हैं सियासी कैदी? बिल्कुल यही बातें चल रही हैं इनमें आपस में। तो फिर दूसरे को जोश आता है, वो कहता है अच्छा तुम खड़े हो जाओ, अपना पुर्जा खड़ा कर दिया, फिर तीसरा पुर्जा खड़ा कर दिया। आपसे ना सीधी सीधी मैंने बात पूछी थी, ख्वाजा आसिफ से, क्या तुम तो डिफेंस मिनिस्टर हो ना, जिस वक्त साजिश हो रही थी तुम्हें उस चीज का इल्म था, तुमने महकमा जाती कार्रवाई क्यों नहीं की? और अब भी तुम डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से टीवी पे कैसे बोल सकती हो? सबसे पहले तुम जो जियो ने हमला किया ISI चीफ के ऊपर, उसका तुमने केस फाइल किया, तुम आवाम के सामने वो फैसला तो लेके आओ, तुमने वो फैसले को पीछे फेंक दिया। टोटल एंगेजमेंट है डॉक्टर साहब, आज से थोड़ी है, पिछले 10 साल से। जिस दिन अफवाज पाकिस्तान ने तालिबान को दुश्मन डिक्लेयर करने का फैसला किया, इन तमाम कुव्वतों ने अफवाज पाकिस्तान पे हमला करने का फैसला किया। जाहिर सी बात है ये बंदूक से तो नहीं करेंगे ना, ये जुबान नहीं, लेकिन ये तो इसमें सेकुलर जमातें भी हैं जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है, लेकिन ना पीपल्स पार्टी सिंध में आपकी हुकूमत है, वो कहते हैं कि हम तो तालिबान के खिलाफ हैं। हाँ है। तो फिर तो वो जब तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो वो ये क्या बात है? सब अरब के अंदर जो स्प्रिंग आया और अब जो आ रहा है उसके पीछे दाश का जो स्लोगन है वो ये है कि बादशाहत के खिलाफ है, इसके ऊपर गला के खड़े करते हैं। तो जमहूरियत इनका रोजगार है, इनके रोजगार पे लात पड़ेगी तो ये तो चीखेंगे ना। तो वो जमहूरियत की सेकुलर जमातें हैं, सिंध में सेकुलर जमातें हैं, पिछले 7 साल से। डॉक्टर साहब जमहूरियत की टोपी के पीछे छुपे में बेसिक उनकी नजर जमहूरियत है, लेकिन वो आ रहे अफवाज पाकिस्तान पे। आप तकरीरें सुन लें, आप इनके स्टेटमेंट सुन लें, हम क्या इंडिया को रहे हैं, हम क्या अफगानिस्तान को रहे हैं। पहले आप मुल्क के अंदर जो एक सिस्टम है, आपका आइन वाज़ेह तौर पर कहता है कि आप अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद नहीं कर सकते। वाहिद इदारा है, वजीर आजम आपका उसका सरबराह बन के बैठा हुआ है, ममनून हुसैन उसका सुप्रीम कमांडर बन के बैठा हुआ है, वो कैबिनेट, पार्ट ऑफ द कैबिनेट, वुज़रा, ख्वाजा आसिफ हो या मुशाहिदुल्लाह साहब हो या वो जुबैर साहब हो, उनके मुसलसल बयानात आपके सामने। वो जिस कमीशन की बात करें उनको बोलो जरा बनाओ ना कमीशन, तुम में हिम्मत है तो जरा बनाओ, फिर मैं आवाम को दिखाऊंगा। कमीशन तो वो बना रहे हैं, आप जुडिशियल कमीशन की बोल, मैं दूसरे कमीशन की कमीशन तो बन रहा है मुझसे। अच्छा नहीं मुझे ये बताएं, मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, जो कह रहा है ना, आंख बंद करके आप इस मरतबा आवाम को देखें। 65 के बाद पहली बार अफवाज पाकिस्तान का जिस तरह साथ आवाम दे रही है, आवाम इस चीज को समझ चुकी है। आप अपना गवादर कॉरिडोर और ये पोर्ट को कंप्लीट करें, जमहूरियत देखेंगे। जमहूरियत अपनी जगह, जमहूरियत कौन सी जमहूरियत, कैसी जमहूरियत, किस चीज की जमहूरियत? जमहूरियत का मुंह काला तो हो रहा है 2 बार, दोनों लाहौर के हलकों के अंदर जमहूरियत का खुला मुंह काला हुआ। जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट को आपने इसी प्रोग्राम में फाड़ के फेंका, तो इस जमहूरियत को ही तो फाड़ा आपने। तो आपने क्यों फाड़ा फिर उस जमहूरियत को? आपने किस लिए उसको डिस्ट्रॉय किया यहाँ पर बैठ? वो एक रिपोर्ट डॉक्टर साहब जमहूरियत की रिपोर्ट, ये अदालतें उसके तहत कायम। उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट ये है कि धांधली हुई है, मुनज़्ज़म नहीं हुई, इस तरह से कहा ना। उन्होंने कहा धांधली तो हुई है, मुनज़्ज़म नहीं हुई। बेकायदगियों का महज़्ज़ब दुनिया में नाम ही धांधली है। और किसे कहते हैं धांधली? मैंने आप लोगों से देखें, आपने मुझे हमेशा ऐसे वक्त में मौका दिया जब कोई भी हम पे पाबंदियों का बोझ था। उस दौर में भी मैं आपसे कहता था कि अंगूठों के निशान पे आ जाए, हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए अल्लाह काफी है, लेकिन इन घुसपैठियों के लिए हमारा ये अंगूठा काफी है। लेकिन आए सही फोरम पे, मिलिट्री कोर्ट में। अगर तहरीक इंसाफ वाकई फैसला करती है, वाकई उसके साथ ज्यादती तो हुई है, अगर वो मिलिट्री कोर्ट में आके अंगूठे के निशान पे स्टैंड करती है, आप देखेंगे कि आप कह रहे हैं कि ये फैसला मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए? यस डॉक्टर साहब। इलेक्शन में धांधली का? एक मिनट, ये कैसे डॉक्टर साहब? ये वो दहशतगर्दी की है डॉक्टर साहब। मैंडेट पे ढाका तो सबसे बड़ी दहशतगर्दी है जो इस आइन को हाईजैक कर ले। सब वर्ड्स करने पे परवेज मुशर्रफ पे 2 नंबर मुकदमा मारा हुआ है, 3 नवंबर का इन्होंने गद्दारी पे किया है ना। तो जो इसको हाईजैक कर ले, जिसको अवाम ने इख्तियार ही नहीं दिया, तो हाईजैकिंग के ऊपर दहशतगर्दी का केस नहीं बनेगा। मैंडेट पे ढाका तो सबसे बड़ी धांधली, जैसे फौजी अदालत का केस है,
दहशत गर्दी है, दहशत मैंडेट पे डाका दहशत गर्दी है। फौज इसकी हिमायत कर रही है आर्टिकल 244 के तहत। आप उसको गौर से अगर उसका हलफ पढ़ें तो इसकी हिमायत कर रही अच्छा है। नहीं, मुझे अब एक बात बताए ना, ये जरा आते हैं दूसरी चीज पे। एक आपने ये बात संजीदगी से की है कि एटमी जंग होनी चाहिए। डॉक्टर साहब तो जो एटमी जंग अगर इंडिया कर, नहीं आप एक बहुत संजीदगी से बात कर मैं रहे हैं। आपको बिल्कुल संजीदगी से बात कर रहा हूँ, और अगर ये हमारी तरफ से इस चीज का वाज़ेह तौर पे पैगाम जाना चाहिए, और हम 22 करोड़ आवाम इस चीज पे मुत्तफिक है। कोई मसला नहीं अगर हम मर जाएं, कोई मसला नहीं हमारा ये खित्ता तबाह हो जाए, लेकिन तारीख ये लिखे कि हम तो 22 करोड़ मरे, वो 1 अरब 22 करोड़ मरे। फिर उसके बाद ये हमारे जितने इन्होंने हथियार चलाने चला ले, लेकिन उनके जितने सूबे हैं फिर उस पर तारीख ये लिखे कि हर सूबे पे एटम बम गिरा। तो ये आपने किस लिए रखा हुआ है? अच्छा मुझे अब ये अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए, अल्लाह ना करे, अगर इनको शौक है तो फिर यही वक्त आएगा। अच्छा मुझे तारीख में महज़िब, जानदार और गैरतमंद कौमों का यही फैसला होता है। फिर आप बेगैरती के अंदर तारीख में हमारा नाम नहीं आना चाहिए वाज़ेह तौर पे। मसला इनको मजबूत इक्तिसादी पाकिस्तान है, इसको जो डायरिया लगा हुआ है मोदी को, उसकी वजह गवादर मैगवाल सिटी है, ये कॉरिडोर है। जैसे जैसे आपकी सड़क भरेगी इनके ये इख्तिलाफ फितरी होंगे, लेकिन आप मुल्क दुश्मन कुव्वतों को तो कंट्रोल करें, जो आपके मुल्क के अंदर बैठ के जो अफवाज पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। आपने कभी कोई मुकदमे का कोई फैसला या कोई उसके ऊपर होने वाली हेयरिंग सुनी है? मैं आपसे कह रहा हूं जियो जंग ग्रुप के ऊपर खुद ख्वाजा आसिफ ने केस दायर किया है, मुझे उसकी प्रोसीडिंग ला दें कि उसके साथ क्या हुआ है। अच्छा नहीं, लेकिन क्या मामला बुक तो कह रही है, हुकूमत तो कह रही है कि हम एक पेज पे हैं, सब बजाय नजर भी आ रहे हैं एक पेज पे, हमें भी नजर आ रहा है एक पेज पर है। हमने कब कहा कि आप क्या कहते हैं एक पेज पे नहीं है? नहीं, आप मेरी बात माने नहीं, आप इनकी गुफ्तगू सुने, आपको खुद पता चल जाएगा एक पेज पे है या नहीं है। अच्छा ये नहीं, मौला अली का एक कॉल है जिसमें एक दुकान है, जुबान उसका ताला है, जब तक जुबान खुलेगी नहीं पता नहीं चलेगा कि दुकान कोयले की है या सोने की है। तो आप इनकी जुबान से अदाशुदा लफ्जों के मुताबिक खुद इस चीज का तजिया करें, ये पाकिस्तान के तमाम सहाफी बिरादरी, कि ये एक पेज पर है या ये उस पेज पर है जिस पेज पे वो है। आपको पता यानी चल जाएगा। उस पेज यानी इंडिया है, ऑफ कोर्स तो ये इंडिया के साथ है। आपकी फौज को मुतनाजा करना ही सबसे बड़ा फार्मूला है दुनिया का। देखें, हिटलर ने कहा था किसी मुल्क को अगर खत्म करना चाहते हो तो उसकी अवाम में उसकी फौज को मुतनाजा कर दो। उसी फार्मूले पे यहाँ पे काम हुआ, और ये फार्मूला जो तश्कील पाया ये 95-96 के अंदर एक बैनुल अक़वामी सतह पे तश्कील पाया। आप इंडिया से सीधी सीधी बात करें यार, हमारा तुम्हारे से कोई झगड़ा ही नहीं है। तुम भी अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी मानते हो, हम भी अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी मानते हैं। आए ना तो रेफरेंडम करा लेते हैं, देखते हैं कि ये किसके साथ रहेंगे। जब स्कॉटलैंड के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा इलेक्शन करा ले, रेफरेंडम करा ले, और उसकी अवाम ये फैसला करे कि उसने इंग्लैंड के साथ रहना है, तो आज पूरी दुनिया की तोपें खामोश है ना। इसका हल ही रेफरेंडम है। आप अक़वाम मुत्तहिदा से पूछें कि तुम इराक में घुस गए, तुम कुवैत में घुस गए, तुम यमन में घुस गए, तुम स्कॉटलैंड में घुस गए, तो उससे तवील करारदाद तो कश्मीर की करारदाद है, आज तक उसमें इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो ये पूरी आलमी ताकतें वर्सेस पाक फौज है। अच्छा ये बताएं, जरा मुल्क की सियासत पे आते हैं, आपने तो परेशान कर दिया आपकी साहब। ये बताएं, मैं नहीं कह रहा, आप इनकी गुफ्तगू सुन। अच्छा इसहाक डार साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं एमकेएम के इस्तीफे वापस ले लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या इसहाक डार साहब हो, मैंने आपसे कहा कि जमहूरियत इनका रोजगार है। ये है जब रोजगार और क्या, मैं आपको अभी साबित कर रहा हूँ एक चीज के अंदर। अच्छा लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की जहां तक बात है, वो सालिसी के अंदर आएंगे, और सालिसी के अंदर इससे पहले रहमान मलिक साहब जिरगा लेके और इसहाक डार साहब भी जिरगा लेके आए, जिसका खमियाजा खुद तहरीक इंसाफ ने भुगता। और बाद में ये रिजल्ट जो है ये खुला तमाचा है इस जुडिशल कमीशन पे और इस माइंडसेट के ऊपर कि वाकई तुम घुस बैठी। अब तो साबित हो गया कि तुम घुस बैठी, और मैं इस चीज पे आज भी कायम हूं कि 90% अरकान असेंबली घुस बैठी है। 90% यही रिजल्ट आएगा। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, अंगूठा ही काफी है। तो कानून के तहत उन्होंने स्टे ले लिया ना। डॉक्टर साहब, आपके मुल्क के अंदर स्टे धंधा है। 7.5 लाख स्टे इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में अदालत, वकला और बदमाशों की कमाई ही स्टे है। आप मुझे किसी स्टे का फैसला तो ला दें। आज तक किस चीज के ऊपर स्टे नहीं हुए। ख्वाजा साद रफीक के ऊपर स्टे हुआ तो क्या हो गया, 2-3 महीने हो गए, क्या ले लिया आप लोगों ने जो इस स्टे पे ले लेंगे? ये भी स्टे पे जाके खड़े हो जाएंगे। इससे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब, पंजाब की हुकूमत 5 साल स्टे पे चला के गए, क्या मिल गया? कुछ नहीं होना डॉक्टर साहब, ये गोरख धंधा है। इन जजेस ने धांधली कराई है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इसका सरगना है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के सामने सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई खड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी को माफीनामा लिख चुकी है। आप लाए इसको मिलिट्री कोर्ट में, आपको दिखाएगी कौन कैसे साथ देती है और कैसे इन घुसपैठियों को निकालती है बैरूनी कुव्वतों के सामने। इनको निकालने के लिए एक दलील की जरूरत है, वो ये है। कोशिशों को आप पसंद नहीं कर रहे, वो जा रहे कि वापस आ जाए। डॉक्टर साहब देखें, अयान अली का एक केस आया था जो मनी लॉन्ड्रिंग, 5 करोड़ रुपए थे। ठीक है, पूरी दुनिया ने उसका तमाशा बना दिया, क्योंकि एक लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी।
ٹھیک ہے نا. اس لانچ میں جو پکڑا گیا وہ تھوڑا حبشی تھا, جو لانچ کا کیپٹن تھا, جس میں 2 ارب روپے پکڑے گئے. اس کو اگر ہم 2 ارب تھے 5 تھے 2 ارب, اس کو اگر ہم بیوٹی پارلر سے سجا کے لاتے تو ہمارا مائنڈ سیٹ اس کو بھی چلاتا. بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے خود واضح طور پہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میں نے اب پیسے دیے اپنے بیٹوں کو کاروبار کرنے کے لیے اور انہوں نے کما کے مجھے واپس کیے. تو میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سورس آف ٹرانزیکشن بتا دیں کہ آپ نے کس طرح بھیجے تھے اور وہ کس طرح آئے, تو آپ کو ایان علی اور اسحاق ڈار ایک ہی صف میں نظر آئیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکمرانوں کے اوپر ہاتھ مارنے کو تیار نہیں ہیں. وزیر خزانہ ہے ہمارے, ایک آپ ایسا تو نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے وزیر خزانہ ہے تو میں قانون وزیر خزانہ کے لیے الگ اور ایک معصوم اور ایک بیکس ایک بے سہارا لڑکی کے لیے الگ ہوگا پاکستان میں؟ نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کو بھی یعنی اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی آپ نے یاد دلایا اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پروگرام کے اندر آپ نے ایک صاحب کا ذکر کیا تھا مفتہ اسماعیل کا. مشیر ہیں غالباً, مشیر نہیں ہے, وہ جوائنٹ وینچر ہے, یہ ریکٹ ہے پورا. اچھا میں آپ کے سامنے ایک کیس آج رکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. یہ کیس ہے پاکستان کے اندر بدماشی کا, اور بدماش یہ اس سطح پہ ہو گئے کہ جن کے آ کے گھس بیٹھے انہوں نے یہی کام کرنا. اس کیس کے اندر شامل ہے ایک گورنر اسٹیٹ بینک اشرف وترا, اسحاق ڈار صاحب, علی ڈار صاحب, حسین بلگرامی صاحب, اشرف محمود وترا جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک کے, اور فواد انور کریم. پاکستان میں ایک بینک بکا ابھی حال ہی میں جس کا نام تھا KASB بینک, کسب بینک. کسب بینک 1000 روپے کا بکا. ڈاکٹر صاحب یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے. میں تو سمجھ نہیں, ڈاکٹر صاحب اس کے اثاثوں کی مالیت جو اس کی پراپرٹی تھی وہ تھی 20 ارب, جو اس کی کیش ایکویٹی تھی وہ تھی 9.5 ارب. اسٹیٹ بینک کے قانون کے مطابق 10 ارب روپے کی آپ کو کیش فلو دکھانا پڑتا ہے, جس میں 50 کروڑ کم تھے. مسئلہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس بینک کو خریدنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ آج چائنیز کمپنیز کی پوری ڈیٹیل لے کے آیا ہوں. یہ میں آپ سے پوری لیتا ہوں. آپ ہی کہہ رہے ہیں, ایک منٹ, آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ کسب بینک کے اندر جوائنٹ وینچر ہوا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, بدماشی ہوئی ہے. اچھا, یہ کھلی بدماشی ہوئی ہے. یہ چائنیز کمپنیز ہیں, بینک ہے اس کا. یہ لیں ڈاکٹر صاحب, سائبر ناٹ انویسٹمنٹ کمپنی. ڈاکٹر صاحب میں صرف آپ کو اشارہ میں بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. اور اس میں مفتز میں صاحب بھی ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو پورا تفصیل سے آ رہا ہوں نا. ڈاکٹر صاحب بینک بکنے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو آئین کے آرٹیکل کے اندر جانا پڑے گا کہ آرٹیکل کیا کہتا ہے. آرٹیکل 23 یہ کہتا ہے دستور عامہ کے پیش نظر قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے تابع ہر شخص کو جائیداد حاصل کرنے قبضے میں رکھنے. یہ میں پورا پڑھ لوں. یہ میں نے کمپنیوں کی ڈیٹیل دی ہے, میں آپ کو آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ بڑا امپورٹنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں ہماری کریڈیبلٹی اسٹیک پہ لگی ہے. میں آگے آ رہا ہوں کہاں پہ. مسئلہ کیا ہے, جائیداد اور قبضے میں رکھنے کا حق حاصل ہوگا. آرٹیکل 24 کہتا ہے اس شخص کو اس جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا. پیسے کتنے بنائے, شارٹ بات کریں نا, کتنے پیسے بنے سمجھ نہیں آئے گا. یہ میں نے آپ کو کمپنی دی ہے. کسب بینک بک گیا 1000 روپے میں. ڈاکٹر صاحب بینک کمپنی آرڈیننس سیکشن 47 کے تحت آپ کو اس کی مالیت طے کرنی ہوتی ہے جو چیز آپ بیچنے جا رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک کمپنی ہائر کی, فرگوسن نام کی. فرگوسن کنسلٹنٹ ہے, خود اسٹیٹ بینک کی بھی اور بینک اسلامی کی بھی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بلیک لسٹ ہے افغانستان میں بھی. اچھا, وہاں سے بلیک لسٹ ہو کے آئی ہے. اس نے 29.50 کروڑ روپے کے مالک بینک کی جو وائلیشن طے کی وہ یہ تھی 1000 روپے. یہ آپ کو میں ان کی بدماشی بتا رہا ہوں کہ یہ 1000 روپے جس میں 1.25 کلو بکرے کا گوشت نہ آئے, 30 ارب روپے کے بینک کو انہوں نے 1000 روپے میں تول کے اور یہ حوالے کیا بینک اسلامی کے. اب الزام کیا تھا کہ اس کے پاس کیش فلو نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب اب یہ میں آپ کے سامنے آفیشیل ڈاکومنٹس رکھ رہا ہوں اور آپ یہ دیکھتے جائیں. 1000 روپے میں بینک میں سے کمال ہے, بینک 1000 روپے میں بکا ہے. نہیں یہ کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ بیچا کس کو ہے. آپ یہ سنیں, بینک اسلامی پاکستان کا ٹوٹل اثاثے ہیں جو اس کا کیش فلو ہے 6.8 ارب یعنی 3.5 ارب روپے کم. سلک بینک کا ہے 8.5 ارب اور دبئی اسلامی بینک کا ہے 7.4 ارب. تو آپ نے کم کیش فلو رکھنے کے الزام کے تحت کسب بینک جس کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا اس کو بیچا بینک اسلامی کو جس کا اپنا اثاثہ پورا نہیں تھا. آپ نے 1000 روپے کتنا بنا, پیسہ کتنا بنا بیچ میں 29 ارب روپے بنے نا سیدھے 29 ارب روپیہ. یس, پورا بینک آ گیا نا. اس میں 9000 لوگوں کے شیئر تھے جو میں آپ کی جس طرح بات لے کے آ رہا ہوں کہ کس طرح حملے کیے جا رہے ہیں. یہ سرحدوں پہ حملے نہیں کر رہے, یہ آپ کے مکمل اداروں کو بیچ کے حملے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں, 9000 ایسس رکھنے والے جو وہاں پہ شیئر ہولڈر تھے اس میں 4600 تو چائنیز تھے.
یہ جو کمپنیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں. سائبر ناٹ نے اسی بینک کو خریدنے کے لیے $100 ملین کی آفر کی تھی, 10 ارب روپے کی. 10 ارب روپے کی آفر آپ کو سائبر بینک کر رہا ہے. اس کے بعد چائنا زیشن بینک کر رہا ہے آپ کو 6 ارب روپے کی آفر. ایشین انٹرنیشنل فائنینشل لمیٹڈ کر رہا ہے 5 ارب روپے کی آفر, اور آپ 1000 روپے میں بینک بیچیں گے. اس پاکستان کے اندر 29 ارب کا اسکینڈل آ گیا. 29 ارب کا اسکینڈل نہیں ہے, 4600 چائنیز جن کے شیئر ہولڈر تھے, وہ پاکستانی جو 8000 اور 9 لاکھ اور 10 لاکھ روپے کے شیئر لے کے بیٹھے تھے, ایک رات میں 9000 لوگوں کے آمدنی کا مالیت ہو گئی صرف 1000 روپے. یعنی کہ جس کا 10 لاکھ کا شیئر تھا وہ 90 پیسے کا مالک ہو گیا. پاکستان میں یہ بدماشی چلے گی. اچھا, ایک وقفے کے بعد فیصل عبدی صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا, اب یہ تو معاملہ ہو گیا نا, ایک یہ معاملہ نہیں, کمپلیٹ کروں گا. میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایک حلقہ کھل گیا. اچھا, اب ریاض صادق صاحب جا رہے ہیں, یہ پنڈورا کھل گیا. نہیں میں اگلی چھری جی ایس بینک کے اوپر ہے. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب, میں وقفے بات یہ بینکوں کا مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو تصدیق کریں گے, لیکن میں آپ سے ڈاکٹر صاحب اسٹارٹ آپ نے کیا, یہ مفتہ اسماعیل کو یہاں پر ڈسکلوز آپ نے کیا. یہ مفتہ اسماعیل اسحاق ڈار علی ڈار کا جوائنٹ وینچر ہے, جس کے اندر گورنر اسٹیٹ بینک, جس کو 1992 میں ایک بینک سے خود نکالا. مطلب اس طرح نہیں ہوتا نا پاکستان میں. یہ بدماشی چلے گی, یہ قانون چلے گا. میں وقفے کے بعد ایک وقفہ لیتے ہیں فیصل عبدی صاحب, اس کے بعد آپ سے پوچھوں گا اب چیئرمین نادرا کا استعفیٰ, اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے ہیں. اچھا, اکٹھے ہیں تو کیا مطلب پارلیمنٹ میں اور سندھ میں یہ قائم علی شاہ صاحب کا ٹریبونل فیصلہ اناؤنس کرنے جا رہا تھا. ہاں, انہوں نے پہلے انگوٹھوں کے نشان رکوانے کے لیے تو اسٹے لیے تھے, لیکن جب اعلان ہونے لگا تو وہ ہائی کورٹ پہنچ گئے. اس اعلان کو رکوانے کے لیے انہوں نے اسٹے لے لیے, کیونکہ ان کے تو ٹوٹل 13,000 ووٹ اصلی ہیں 87,000 کے اندر سے. تو آپ لوگوں کو لیکن ایک پرانے محب وطن ایک اچھے آدمی تو ہے نا, مطلب پھر میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں نا. میں کس یہاں پہ بیٹھ کے اخلاقیات کی بات کروں, میں مافیا بناتا ہوں. کسی کی ماں نے دودھ پلایا تو میرے سے الیکشن لے کے دکھا دے. اور بدماشی پہ پاکستان جینا ہے تو یا تو قانون بڑا بدماش ہوگا یا پھر فیصل رضا عبدی کی بدماشی چلے گی. کراچی آپریشن اور ملکی سیاست, آپ ایک گھسپیٹیے کو محب وطن پاکستانی کہہ رہے ہیں, اس کو بولیں ذرا اعلان تو کروا لو ذرا آ کے باہر سامنے, تمہارے پاس ووٹ کتنے. ایک 80 سال کا بزرگ جب اس طرح کی دھاندلی کرے گا تو میرے جیسا پھر نوجوان تو اسی کو فالو کرے گا. میرا آپ سے پوچھوں گا ملکی سیاست, صاحب آپ ان کو محب وطن تو نہ کہنا ہے. اب الیکٹڈ ہیں نا, چلے اسٹے پہ 13,000 کچھ گڑبڑ گھٹانا ہے, چلے چلے. اچھا, اب آپ کہہ رہے ہیں سب کے سب راک ایجنٹس ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے, تو یہ کام وہی کر رہے ہیں, کام وہی کر رہے ہیں, کام وہی کر رہے ہیں. ایک وقت کی بات میں آپ سے پوچھوں گا کہ ملکی سیاست اب کہاں جا رہی ہے, اب کہاں جا رہی ہے؟ فوجی عدالتیں تو آ گئی نا, آپ نے پچھلی بار کہا تھا کہ آ گئی تو نہیں آئی تو گڑبڑ ہوگی, اب تو آ گئی, اب کیا ہوگا, واٹ نیکسٹ؟ ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ ضرورت ہے. ویلکم بیک خواتین حضرات. اچھا, آپ نے یعنی سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ یہ محب وطن ہی نہیں ہے فیملی شاہ, ان کے الفاظ ہیں. اچھا, دیکھیں نا, گھسپیٹیا تو پھر وہ ہائی جیکر ہوگا نا, محب وطن کیسے ہو سکتا ہے؟ آئندہ ہائی جیکر محب وطن. جب 3 نومبر 2007 میں کچھ نہ کر کے پرویز مشرف غدار ہو گیا تو یہ وفادار کیسے ہو گیا, یہ مجھے آپ بتا دیں. فیملی شاہ صاحب سے آپ کو نہیں, میں اس کی سلیکشن کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. اچھا, سلیکشن کیوں ہوئی بھائی؟ وہ جو جس طرح کے آپریشن ہو رہے ہیں اور جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے مدرسے بنائے, جس طرح کے بی سی اے نے مدرسوں کو اپروو دی, ہمیں تو یہ لگتا ہے اسٹیشن کمانڈر ہی کیپٹن کس کے اسٹیشن کمانڈر ہے؟ طالبان کے, اس کے پیچھے رو کے, اس کے پیچھے موساد کے, اس کے پیچھے عرب مائنڈ سیٹ. اللہ خیر کرے. یہ بتائیں کے کپتان ہیں فیملی شاہ صاحب کو آپ نے رو اور موساد کے ایجنٹ کہہ دیا. کیپٹن نا, آپ کے مائی پریزیڈنٹ بٹ ناؤ از یور کیپٹن. سر میرے پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں پیچھے کرتا ہوں. اچھا, آپ ذرا یہ بتائیں فیصل عبدی صاحب کہ یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین ناظرہ استعفیٰ دیں اور الیکشن کمیشن کے اراکین استعفیٰ دیں. بالکل, ان کو یہی کہنا تھا. اگر یہ 1 سال پہلے کہتے تو بڑا اچھا رزلٹ آ گیا ہوتا. استعفیٰ دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اس چیز کا استعفیٰ دے دینا چاہیے بھائی. افتخار چودھری کا استعفیٰ ہو گیا, افتخار چودھری چلا گیا, سارے گناہ معاف ہو گئے. اس کے بعد جواد خواجہ صاحب آ گئے, یہ چلے جائیں گے, یہ بھی صاف ہو جائیں گے. آپ معافی پہ چلایا ملک, جس کو پکڑو معافی مانگو ختم. کس لیے کس لیے کیسے یہ نہ دے بھائی؟ یہ آپ کو پتا ہے 50 کروڑ روپے مختص ہوئے تھے انگوٹھوں کے نشان چیک کرنے کی ٹیکنالوجی لانے کے لیے. آپ کے 15 حلقوں کے اندر, کراچی کے مختلف حلقوں کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوئے, اور یہ جو خود لاہور کا فیصلہ ہوا ہے یہ انگوٹھوں کے نشانات پہ ہوا ہے. اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق کو جو وکٹمائز کیا یا اس کو سامنے لے کے آئے یا جو بھی نتیجہ آیا وہ انگوٹھوں کے نشان پہ آیا. 50 کروڑ روپے کیا کھا گئے؟ وہ کھا گئے. کون کھا گیا؟ ناظرہ جو ایکچوئل چیئرمین تھا
جس نے فارمولا بنایا تھا اس کو تو نکال دیا دھمکیاں دے کے. اس کے تو گھر والے یہاں رہ نہیں سکتے. ہم نے بھی تو یہی کہا تھا صرف انگوٹھوں کے نشان چیک کراؤ یہ فارغ ہے. آپ کو پتہ ہے اس لاہور کے حلقے کے اندر 150 لوگوں کا ایک ہی انگوٹھا نکلا ہے. انگوٹھا جو جالی لگانے آئے گا, جو جالی ووٹ ڈالنے آئے گا, کیا وہ ایک ووٹ ڈالے گا؟ وہ 20 ڈالے گا, 30 ڈالے گا, 100 ڈالے گا. آپ اس عمل کی طرف آئیے تو صحیح, آپ ملٹری کورٹ میں جائیے تو صحیح. کس لیے معاف کر دیں, کس لیے استعفا دے دیں؟ ان کو گرفتار کریں. یہ پاکستان کے وہ منحوس چہرے ہیں جنہوں نے پاکستان کو دلدل میں گھسیڑ دیا. یہی تو را اور موساد کا فارمولا تھا. یہ گھسبیٹیوں کو لا کے بٹھا دو تاکہ وہ ہمارا کام کریں. انہی کی نسبت سے تو یہ آئے. اور اس سارا مین کردار تھا افتخار چودھری کا, اس کو بھی معاف کر دیں, اس کو بھی معاف کر دیں, ایل ایف او کو بھی معاف کر دیں, پی سی او کو بھی معاف کر دیں, تو پھر ہمیں بھی معاف کر دیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, یعنی نہیں آپ عمران کے استعفے کے مطالبے سے متفق ہیں, کہہ رہے ہیں یہ فضول بات ہے. نہیں, دونوں ہی فضول باتیں ہیں. کس لیے بھائی؟ تم نے قوم کا مینڈیٹ چوری کروایا ہے, تم اس ڈکیتی کے اندر برابر کے حصے دار رہے ہو. تم تمام الیکشن کمیشن اور یہ اسٹاف اور یہ آروز اور خاص طور پہ یہ جنہوں نے الیکشن کے اندر ریگنگ کروائی ہے, اگر آپ نے ان کو نامزد کر کے ان کو معاوضہ ادا کیا ہے تو ذمہ دار تو الیکشن اسٹاف ہوا نا, وہ اسکول کے ٹیچرز ہوئے نا. تو سزا کا عمل اگر نیچے سے لے کے اوپر تک نہیں آئے گا اور آپ نے معاف کرنا ہے تو میرے بھائی یہ پھر بند کرے اخلاقیات کی کتابیں. ہم بھی جاتے ہیں, کلاشیں خریدتے ہیں, G3 خریدتے ہیں, گریڈ خریدتے ہیں اور جیت لو عوام سے الیکشن کو لڑتا ہے. تو اب بلدیات میں آ کے لڑ کے دیکھ لینا. اگر آپ نے اسی الیکشن کمیشن کے نیچے, وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس الیکشن کمیشن کے نیچے الیکشن نہیں لڑیں گے, یہی پی ٹی آئی نے بلدیات پورا اسی الیکشن کمیشن کے نیچے لڑا. یہ سیاسی لوگ ہیں, اسمبلی میں بھیجنے کے لیے سیونگ کی گئی ہے. دیٹس آل, نتھنگ, کچھ نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کے جوڈیشل کمیشن کو ایک الیکشن ٹریبونل نے ڈکلائن کر دیا. بھائی آپ ان تینوں ججوں کو گرفتار کر کے آرٹیکل 6 کے اندر کیسے؟ ڈاکٹر صاحب نہیں ڈاکٹر صاحب, یہی تو مسئلہ ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر یہ محترم ججز ہیں تو پھر ہم بھی یہ مان لیتے ہیں محترم ججز ہیں, لیکن کوئی ایک مثال دینی ہوگی کہ محترم کیوں ہے. میرا سوال یہ ہے, آپ کیا کہہ رہی ہیں ناظرہ استعفیٰ دیں یا نہ دیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ ایک مثال دیں کہ یہ محترم کیوں ہے, ان کا کوئی ایک فیصلہ تو بتائیں مجھے. وہ ہمارے عدالت سر پیمرا رولز ہیں, ضابطہ اخلاق ہے. مجھے میں آپ سے ایک ضابطہ اخلاق ہے پیمرا کا, میں اس کی نشاندہی کرا رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, میں نے جوڈیشل کمیشن کو اس میں ہماری ججز سٹنگ ججز موجود ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے کورٹ میں چیئرمین, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ چیئرمین نادرہ استعفیٰ دے یا نہ دے؟ گرفتار کریں چیئرمین نادرہ کو. آف کورس الیکشن کمیشن استعفیٰ دے یا نہ اس دے؟ لیے کہ جب انگوٹھوں کے نشان وہاں بھیجے گئے تو وہاں پہ منطق یہ نکالی گئی کہ میگنیٹک سیاہی ہم نہیں اٹھا سکتے. آئیں دنیا کے فنگر ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں. دنیا میں کسی کے آگے کہہ کے دیکھنا, وہ آپ کو بولے گا کہ 1968 میں پیدا ہو کے آئے ہو کیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ میں نے تھوک سے لگا دیا. بلائیں کون ہے فنگر ایکسپرٹ, بلائیں. یہ جو جیلوں کے اندر قید ہیں جن کو پھانسیاں ہو رہی ہیں, ان کے میگنیٹک انگ لگی ہوئی تھی کیا؟ ان کو کیسے پھانسیاں ہو گئی؟ کل کو وہ سب کھڑے ہو جائیں گے رہا ہونے کے لیے اسی بیس کے اوپر. پہلے ان کو چھوڑیں, آپ ان سے بولیں کہ ان کی بھی میگنیٹک انگ نہیں تھی. کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ ایک سمجھدار آدمی ہیں ماشاءاللہ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے, آپ نے پوری دنیا کو ریسرچ کیا ہے. میں یہ غلط کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوک سے لگایا میں نے انگوٹھے کا نشان؟ میرا تھوک اچھا ہے ان کے میگنیٹک انگ سے. تو کیسی بات؟ تو آپ کہہ رہے ہیں گرفتار کیا جائے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں سارے ثبوت دوں گا, اسی کو گرفتار کریں. اور گرفتار اس لیے گرفتار کریں کہ جس وقت الیکشن ٹریبونل نے ان کو تھرموبریشن چیک کرنے کے لیے انگوٹھوں کے نشان کے لیے بھیجا تھا, انہوں نے سب سے بڑی یہ بیس بنائی کہ میگنیٹک انک کی وجہ سے ہم اس کو چیز نہیں کر پا رہے. حالانکہ وہ تھپی ایک کے اوپر ایک ہوتی ہے, اس پہ تو کوئی 1 انچ گرد بھی نہیں آ سکتی. میں تو یہ لگا کے جا رہا ہوں, اس کو 1 سال بعد چیک کرا لیں, یہ میرا ہی نشان ہے, یہی آئے گا. ڈاکٹر صاحب میں ایک مہذب قوم میں رہتا ہوں, میں مہذبیت سے ہٹ کے بات کروں عمران خان بھی خوش ہیں, غصہ ہی آئے گا. وہ اسٹے لے لیتے ہیں وہاں سے, فرض کریں قانونی حق ہے ان کا. عمران خان جو ہے وہ ہونا اسٹے, ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, پنجاب حکومت 5 سال کنٹینیو اسٹے پہ چلی ہے. پنجاب حکومت پورے پاکستان کے اندر 7.5 لاکھ جائیداد کے تنازع کے اوپر اسٹے ہیں. آپ مجھے کسی کا فیصلہ لا دیں, خواجہ سعد رفیق صاحب کا کیس خود اسٹے کے اوپر ہے, آپ مجھے اس کا فیصلہ لا دیں. قائم علی شاہ صاحب حکم امتناعی ہی تو اسٹے کہتے ہیں نا. میں بھی آپ سے تمہارے آئین میں ہے نا, قانون میں اسٹے ہے نا, اسٹے لے سکتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, اس کے مطلب پھر 65 سے لے کے اب تک اسٹے ہی تو چل رہے ہیں, اور کیا پاکستان اسٹے پہ چل رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اب انہوں نے اپنا فیلئر مان لیا عدالتوں نے, ان کا بوریا بستر بند کریں, 1000 ملین بچائیں اور فوجی کورٹ کو آپ آپشنل کریں. اچھا, اور نہیں پھر اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ چیئرمین نادرہ کو بھی فوجی عدالت میں بھیجیں. نہیں, ان کو گرفتار کریں کہ انہوں نے اپنے بیان. کیوں
وہ ان کے پاس جو باقی ویریفیکیشنز آتی ہیں اس میں انہوں نے میگنیٹک ان کی کہیں ڈیمانڈ کی ہے؟ مجھے لا دیں آپ. اچھا تو یہ تو قوم کو ورگلانے والی بات ہو گئی نا. اس لیے گرفتار کریں, وہ کہتے ہیں تصدیق نہیں ہوئی. مجھے وہ بتاؤ کہ 70,000 ووٹوں کی جس حلقے میں تصدیق ہی نہیں ہوئی, ایسے بھاری بھرکم لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنے سے بہتر ہے جب تم 70,000 لوگوں کی تصدیق نہیں کر سکتے تو بند کرو. وہ ملک سے آئے گے, تمہاری تصدیق نہیں ہوئی. پاکستانی ہے, پاکستان میں ووٹ ڈالنے والے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک حلقے کے اندر کاؤنٹنگ ہو رہی ہے, اس حلقے کے اندر تصدیق نہیں ہوئی کیونکہ ووٹر کسی اور حلقے کا تھا. آپ اس کو پورے پاکستان کے کینوس میں لا کے دیکھیں, سارے پاکستانی ہیں. کیسے تصدیق نہیں ہوئی بھائی؟ ہم آتے ہیں تم ہمارے سامنے کھڑے ہو کے بولو کہ تصدیق نہیں ہوئی. ہم فیصلہ کریں گے کہ کیسے تصدیق نہیں ہوئی. تصدیق یہ نہیں ہوئی کہ فیصل رضا عابدی کا ووٹ این 122 میں نہیں ہے, لیکن فیصل رضا عابدی کا ووٹ این 253 میں تو ہے نا. تو فیصل رضا عابدی 122 میں تھا تو 25 ووٹ ڈالنا تھا. یہ تصدیق نہیں ہوئی. قوم کو ورگلانے میں دھوکہ دینے کے جرم میں ان کو گرفتار کریں, یہ کہہ رہا ہوں. اچھا یہ مجھے بتائیں, آخر میں کرتے ہیں استعفے منظور ہو گئے نہیں ہوئے مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ایم؟ ڈاکٹر صاحب ہماری قوم میں سہار نہیں ہے. ہماری قوم فوراً گالم گلوچ پہ آ جاتی ہے. ٹیک اوور ہو جائے نا تو اگر 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو یہ جنرلوں کو گالیاں بکنا شروع ہو جائے گی قوم بھی, کیونکہ اس میں سہار نہیں ہے. اس لیے اس ڈیموکریٹک ماشاء اللہ کے فارمولے کو لے کے چلیں. ہار فوجیوں پہ پھینکتے رہے گا, جہاں گالیاں دینے کا دل چاہے تو ان سے اچھی قوم نہیں ملے گی آپ کو سیاستدانوں سے. یہ گالیاں کھانے میں بڑا بھرم رکھتے ہیں, پوری تاریخ کے اندر ریکارڈ توڑ دیا انہوں نے گالیاں کھانے کا. ان کو لے کے چلیں, سب کو ساتھ لے کے چلیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آرٹیکل 245 لگائیں, جھگڑا ہی ختم ہو گیا. آپ کی بات استعفے کیا ہوا؟ استعفے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ استعفے ہوئے نہیں ہوئے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, نہیں ڈاکٹر صاحب یہ ایک کھیل ہے, یہ سب ساتھ بیٹھیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں. سب ساتھ بیٹھیں گے. کچھ دنوں میں تحریک انصاف بھی بیٹھ جائے گی, ایم کیو ایم بھی آ کے بیٹھ جائے گی, مولانا صاحب بھی بیٹھ جائیں گے, کیونکہ ان کی روزگاری جمہوریت ہے اور یہ پارلیمانی جمہوریت ان کا ٹوٹل روزگار ہے. یہ نہ ہو کہ ان کو تو کوئی اردلی بھی نہ. سارے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ بس آرٹیکل 245 لگائیں, نہیں تو ٹیک اوور ہم انگوٹھے سے کرائیں گے دلیل کے ساتھ. اچھا نہیں, لیکن اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپریشن صحیح جا رہا ہے, آپریشن اور نیا آپ کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن رینجرز کا آپریشن بالکل صحیح جا رہا ہے. قصور ہمارا ہے کہ ہم صرف ایم کیو ایم کو فوکس کرتے ہیں, حالانکہ 600-650 کالعظم تنظیموں کے دہشت گرد موت کے گھاٹ اتار دیے. 10 ہمارے رینجرز کے جوان شہید ہو گئے, زخمی ہو گئے. ہم ان کو دکھا نہیں رہے, ہم صرف ملا مولوی کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں. اور جو معاشی دہشت گردی ہے میں معاشی دہشت گردی میں آپ کو بتا دیا, ملٹری کورٹ آ گیا, آپ کا کام ہو گیا. ملٹری کورٹ میں تو نہیں ہے, وہ تو 15 نکات کا اضافہ ہوا ہے. 1000 نکات تو ملٹری ایکٹ کے اندر موجود ہے. اگر کسی میجر جنرل کا NLC اسکینڈل کرپشن پر ہو رہا ہے احتساب, تو اس کا مطلب اس کے پاس پورا اختیار ہے ملٹری کورٹ کے پاس کہ وہ اس کے اوپر بھی کر سکتی ہے. آپ کا کام ہو جائے گا. یہ معاشی بس آپ نے بھی یہ کہنا ہے, میں نے بھی یہ کہنا ہے کہ ملٹری کورٹ میں آ جائیں. اچھا, اور اب آخری بات فیصل صاحب یہ بتائیے, کل مجھے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ آج سے اس حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. وہ پہلے بھی کہتے رہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے امید نظر آ رہی ہے کہ جمہوریت چلے گی اسی طرح. گالیاں سہنے کے لیے ان کی ضرورت ہے, ان کو رکھیں. گالیاں سہنے کے لیے ان کو رکھیں, سیاستدانوں کو. 2 ڈنڈے آ رہے ہیں, ایک ڈنڈا ہے فوج کے پاس, ایک ڈنڈا ہے سیاستدانوں کے پاس. فوج کا ڈنڈا چلے گا دہشت گردوں پہ, اور سیوریج کی لائن کا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیں, یہ چلائیں گے. اسی لائق ہیں یہ لوگ, انہی کو دیں. سیوریج کی لائنیں سمجھتے ہیں نا. ہاں, وہ جو اس میں بھی تو ڈنڈا جاتا ہے نا, تو وہ ان کے ہاتھ میں دیں. ان کا کام ہی یہی ہے, یہ اسی لائق ہے. نہیں تو کھاتے بھی رہیں گے, ان کو اور کیا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اندر کوئی نہیں کھا سکتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قوم اتنی ہوشیار ہو گئی ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو اب آپ سے رشوت مانگے 1101 پہ آپ وہ بھی اطلاع دے دیں. یہ ایمیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے فیصل صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اس یقین کے ساتھ اور اس جو بھی ملک کے ساتھ ہو ظاہر ہے آپ نے اپنی بات کی, میرا اپنے نقطہ نظر ہے, لیکن ایک بات طے ہے بہرحال کہ پاکستان جو ہے اس کو یہ دھمکیاں لگانا خدا کا واسطہ بند کی جائیں. ابھی میں کل رپورٹ BBC کی پڑھ رہا تھا, پھر آج اور لوگوں نے وہاں ڈسکس کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کے ساتھ لمیٹڈ وار ہو سکتی ہے, لمیٹڈ یا انلمیٹڈ فلانا دھماکنا. یہ سفارتی طور پہ دیکھیں ہم پڑوسی ہیں اور ہم نے مل کے بیٹھنا ہے. کشمیر کا مسئلہ, کشمیر نہ آپ کا ہے نہ ہمارا ہے, کشمیر کا تو ہے نا, کشمیریوں کا ریفرینڈم کروا لیں, اقوام متحدہ کو پکڑیں. اور یہ جو کابل کے اندر سارا معاملہ چل رہا ہے, دیکھیں علاقے کا جو امن و امان ہے وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے, سب کے لیے اچھا ہے. جو اسے خراب کرے گا وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا. پاکستانی قوم چند معاملات پہ یکسو ہو چکی ہے, قوم یکسو ہے, بالکل یکسو ہے, جس میں سے ایک اہم مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے. اس لیے اس کو معاملات سے نکالے بغیر بات آگے چلے گی نہیں. میرے پاس
यूथ नौजवान जिनको कई साल से पता ही नहीं था कश्मीर का, वो फोन करके पूछ रहे हैं कि ये सईद गिलानी कौन है, तो शबीर शाह कौन है और यासीन मलिक कौन है, और मैं उनको जवाब दे रहा हूं। तो कश्मीर का मामला जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम मसला है, कश्मीरियों के लिए अहम मसला है। वहां पर भी आज शहादतें हुई हैं, कश्मीरी पैनिक हो गए, मोदी सरकार और अजीत डोभाल साहब, और वहां पे कश्मीरियों को शहीद किया गया है। पाकिस्तान अपनी जगह बड़ी मजबूती से खड़ा है, अल्लाह का शुक्र है, और ऐसे ही आगे चलेगा। आप जी साहब बहुत शुक्रिया, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरुद्वारा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।